أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله للناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے یقیناً ہے پہلا گھر جو واضح کیا گیا لوگوں کے لیے، لازماً وہ ہے جو بکہ میں ہے، مبارک اور ہدایت تمام جہانوں کے لیے. اس میں آیتیں ہیں بینات اور مقام ابراہیم، جو اس میں داخل ہوگا تو وہ امن میں ہوگا. اللہ کے لیے یہ لوگوں پر اس گھر کا حج کریں، اس پر جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ غنی ہے تمام جہانوں سے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ہدی للعالمین. وادی مکہ مکرمہ، وادی مکہ مکرمہ کو بالکل قلب یعنی دل کے نمونے پر بنایا گیا ہے. جس طرح جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کا دل سب سے پہلے بنتا ہے، اور دل ہی باقی اعضاء کو خون مہیا کرنے والا ہے. اسی طرح بکہ کے معنی ہوتے ہیں. جب زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وادی مکہ کو بنایا گیا، اور بکہ اس کا نام اسی نسبت سے ہے، یعنی باقی زمین کو ہدایت اور قوت اسی وادی سے ملی ہے. بکہ کے ایک معنی ہوتے ہیں فیڈ کرانے والا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، غذا دیتی ہے. زمین پر موجود سارا نظام نور کی لہروں کے ذریعے بنایا گیا ہے. اللہ کے کلام کے مطابق جب زمین کی ابتدا کی گئی، مکہ زمین کا وہ مقام ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا، جہاں سے زمین کا سارا نظام بنایا گیا. زمین کو ساری ہدایت مکہ سے دی جاتی تھی. بادلوں کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، چرند پرند، پھولوں، درختوں، گز، تمام تر تخلیق کی ہدایت کا مرکز مکہ مکرمہ ہی تھا. مکہ مکرمہ کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے وہاں اپنا گھر تعمیر کیا اور لوگوں پر واضح کیا کہ تمام تر ہدایت کا مرکز مکہ ہی ہے. وضع للناس، وضع کہتے ہیں کسی چیز کو ضیاء دینا، روشنی دینا، اور ایجاد اور خلق کے معنی میں بھی آتا ہے. اسی نسبت سے مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ ہے. آج کے سائنسدان بھی اس بات کو جان چکے ہیں، اور انہوں نے ایسے نقشے بھی تیار کیے ہیں کہ کس طرح پوری زمین مکہ کی وادی سے جڑی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ زمین کے وسط میں ہے، اس لیے پوری زمین مکے کے گرد گھومتی ہے. کوئی بھی گھومنے والی چیز گھوم ہی نہیں سکتی جب تک اس کا تعلق اس کے وسط سے نہ جڑے، کیونکہ وسط ہی ہر گھومنے والی چیز کو تھامتا ہے. اسی کا نام سینٹیپیٹل فورس ہے، جس کے ذریعے پوری زمین کعبے سے جڑی ہوئی ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. پھر کہا مبارک، مبارک کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جو کبھی ڈوبتی نہیں ہے. پھر یہ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. امن، مسجد حرام میں داخل ہونے سے امن حاصل ہوتا ہے. اس سے مراد صرف مادی لحاظ سے وہاں داخل ہونا نہیں ہے. مادی لحاظ سے تو وہاں ایک وقت میں ایک محدود تعداد ہی داخل ہو سکتی ہے. صورت میں یہ انصاف نہیں ہوگا کہ باقی دنیا اس امن سے محروم ہو جائے. اس لیے اس کی روحانی تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح مکہ مکرمہ کی وادی ہے جہاں بیت الحرام ہے، وہاں کے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں کر کے بتائے ہیں، اسی طرح انسان کے دل کو بھی اللہ کا گھر کہا گیا. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، یعنی مومنین کے قلب جو ہیں وہ اللہ کا عرش ہے. کعبے کے گرد طواف اینٹی کلوک وائز ہے،
یعنی مادی دنیا کی جو گردش ہے اس کی مخالف سمت چلنا. مادی دنیا میں جتنی بھی گھومنے والی چیزیں ہیں وہ کلوک وائز گھومتی ہیں اور طواف اینٹی کلوک وائز ہے. یعنی اس طرح مادی دنیا کو تسخیر کر کے مسخر کر کے روحانی دنیا کو حاصل کرنا مقصود ہے. صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے وہ توکل علی اللہ کا درس سکھاتی ہے. حضرت بی بی عذرا سلام علیہا کا توکل سکھاتی ہے. پھر مقام عرفات مومن کے لیے مخصوص ہے جہاں وہ معرفت کی منازل طے کرتا ہے. اور پھر مزدلفہ انعام و اکرام کی منزل ہے. بنی آدم اس مقام پر آ کر کرامت والے بنتے ہیں. اسی طرح جب بنی آدم عارف باللہ بن کر اللہ کے حقیقی حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ امن میں آ جاتے ہیں. جب مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے کعبے کو اللہ سے نسبت ہو گئی تو اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا. آج بھی دنیا کا کوئی ہتھیار کعبے کو تباہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اہل اللہ حاجی جب اپنے دل کو اللہ کا گھر بنا لیں تو وہ کیسے مٹے گا. ایسے اہل اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک مومن کا دل کعبے سے 1000 درجے بہتر ہے. پھر فرمایا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. حج کعبہ، کعبے کی عظمت اور جلال. اہل کفر اسلام کے دشمن کعبے کی بھی دشمن ہیں. اس لیے حدیث میں آیا کہ دجال بھی آخر میں آسمان پر تیر برسائے گا. مطلب اللہ کو ختم کرنا چاہے گا، یعنی اللہ کے گھر کو ختم کرنا چاہے گا، اس کا نشان مٹانا چاہے گا. دنیا کے سارے مقدس مقامات کو 1 سے 2 دفعہ تباہ ہوتے دیکھا گیا. بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہی دشمنوں کے ہاتھوں تباہ کیا گیا. لیکن کعبہ نہ کبھی تباہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. مٹ ہی نہیں سکتا. جب اللہ کا گھر تو مٹے گا کیسے گھر والا. کعبہ ہدایت کا مرکز ہے. اللہ غنی ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. حج بیت اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خود للعالمین ہے. اللہ اپنے رحمانی تقاضے سے انسانوں کی روحانی ہدایت کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے. جس طرح وہ قرآن کا محافظ ہے اسی طرح وہ دین اسلام کا بھی محافظ ہے. اسلام کی حقیقت کو ظاہر کرا کے غالب کرا کے ہی چھوڑے گا، چاہے مشرکوں کو کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پر کٹ مرے ہم. اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.